باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 23۔ ہر شخص کے مقسوم میں جو کم یا زیادہ ہوتا ہے اسے لے کر فرمان قضا آسمان سے زمین پر اس طرح اترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرات۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل و مال و نفس میں فراوانی و وسعت پائے تو یہ چیزیں اس کے لیے کبیدگی خاطر کا سبب نہ بنے، جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا کہ جو ظاہر ہو جائے تو اس کے تذکرے سے اسے آنکھیں نیچی کرنے پڑیں، اور جس سے ذلیل آدمیوں کی جرأت بڑھے وہ اس کامیاب جواری کے مانند ہے جو جوئے کے تیروں کا پانسا پھینک کر پہلے مرحلے پر ہی ایسی جیت کا متوقع ہوتا ہے جس سے اسے فائدہ حاصل ہو، اور پہلے نقصان ہو بھی چکا ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو بددیانتی سے پاک دامن ہو، دو اچھائیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے، یا اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو وہ اس شکل میں اللہ کے یہاں کی نعمتیں ہی اس کے لیے بہتر ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس کے مال بھی ہے اور اولاد بھی، پھر اس کا دین اور عزت نفس بھی برقرار رہے۔ بے شک مال و اولاد دنیا کی کھیتی اور عمل صالح آخرت کی کشت زار ہے۔ بعض لوگوں کے لیے اللہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ جتنا اللہ نے ڈرایا ہے اتنا اس سے ڈرتے رہو، اور اتنا اس سے خوف کھاؤ کہ تمہیں عذر نہ کرنا پڑے۔ عمل بے ریا کرو، اس لیے کہ جو شخص کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے شہیدوں کی منزلت، نیکوں کی ہمدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ اے لوگو، کوئی شخص بھی اگرچہ وہ مالدار ہو اپنے قبیلہ والوں اور اس امر سے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کریں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت پڑنے کی صورت میں اس پر شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو یہ اس کے مال سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے۔ اس خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ دیکھو، تم میں سے کوئی شخص اپنے قریبیوں کو فقر و فاقہ میں پائے تو ان کی احتیاج کو اس امداد سے دور کرنے میں پہلو تہی نہ کرے جس کے روکنے سے یہ کچھ بڑھ نہ جائے گا اور صرف کرنے سے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ جو شخص اپنے قبیلے کی اعانت سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ رکتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر بہت سے ہاتھ اس کی مدد سے رک جاتے ہیں۔ جو شخص نرم خو اور اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے۔ سید شریف رضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہاں پر غفیرہ کے معنی کثرت و زیادتی کے ہیں، اور یربوں کے قول الجم الغفیر اور الجمع الغفیر ازدحام سے ماخوذ ہے۔ بعض روایتوں میں غفیرہ کے معنی عفو کے ہیں، اور عفو کسی شے کے عمدہ اور منتخب حصے کو کہتے ہیں۔ یوں کہتا ہے اکل تو افوت الطعام، یعنی میں نے منتخب اور عمدہ کھانا کھایا۔ وَمَن يَقْذِبُ يَدَيْهِ عَنْ عَشِيرَتِهِ تک کلام آخر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس جملہ کے معنی کتنے حسین و دلکش ہیں۔
حضرت کی مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنے قبیلہ سے حسن سلوک نہیں کرتا تو اس نے ایک ہی ہاتھ کی منفعت کو روکا، لیکن جب اس کی امداد کی ضرورت پڑے گی اور اس کی ہمدردی و اعانت کے لیے لاچار و مضطر ہوگا تو وہ ان کے بہت سے بڑھنے والے ہاتھوں اور اٹھنے والے قدموں کی ہمدردیوں اور چارہ سازیوں سے محروم ہو جائے گا۔